تو جو آدمی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو کر اسلام قبول کرتا ہے وہ زیادہ پکا اور سچا مسلمان ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ دین کی کسی بات پر کمپرومائز نہیں کرتا ہے، چونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس ویلیو کا اور اس نعمت کا کیا مطلب ہے۔ یہ کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں تو یہ پکی بات ہے کہ میں جنت جاؤں گا بنا کوئی پنشمنٹ لیے اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں، اس بات کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، میرا ایک سوال تھا، آپ اگر اجازت دے تو میں سوال جی رکھوں؟ جی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 میں میں نے اس کو پڑھا تھا، تو اس میں ایسا بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایمان نہیں لاتا ہے، اسلام نہیں لاتا ہے اور کفر پر مر جاتا ہے جی تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے لعنت کرتے ہیں، فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور جو ناس ہے، پبلک ہے، وہ بھی لعنت کرتی ہے۔ تو جی یہ ہاں۔ لعنت سے مراد کیا چیز ہے؟ اس کی رحمت سے دور ہو جانا یا کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 نہیں ہے یہ، بلکہ یہ سورہ 161؟ بقرہ کی آیت نمبر 161 ہے۔ جی ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے، تو ان کے اوپر اللہ کے فرشتوں کی اور لوگوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہو اور لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کی جو لعنت ہے وہ اس کی رحمت سے محرومی ہے۔ لعنت کہتے کس کو ہیں؟ لعنت کا معنی ہی ہے رحمت سے محرومی، کہ شفقت سے محرومی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے کہ وہ بلا حساب و کتاب ہے، اور اس بلا حساب و کتاب رحمت سے بھی ایک انسان اگر محروم ہو جائے تو پھر یہ لعنت ہی، اس سے بہتر کوئی دوسرا لفظ ہو نہیں سکتا۔ ملائکہ کی لعنت کیا ہے؟ کہ ملائکہ ایسے لوگوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ اور لوگوں کی لعنت کیا ہے؟ لوگوں کی لعنت بھی یہی ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کے لیے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں بد دعائیں کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ابو جہل کا، ابو لہب کا، کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، اور جن کے بارے میں ہمیں 100% یقین ہے کہ ان کی موت کفر کی حالت میں آئی ہے، ایمان کی حالت میں نہیں آئی، تو تمام مسلمان، اگر مان لیجیے دنیا میں 1.5 بلین یا 2 بلین کے قریب مسلمان ہیں، سارے کے سارے لعنت بھیجتے ہیں ان دو لوگوں پر، تو کتنی لعنت ان کے اوپر برس رہی ہوگی۔ تو یہ بات ہے۔ جی، تو مطلب ایسا ہے کہ میں اسلام نہیں لاتا ہوں اور کفر پر مر جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور ناس مجھ پر لعنت کریں گے کیونکہ میں فرشتے اسلام بد نہیں۔ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی ہوگی، اور جی عام مسلمان جو ہے وہ کافروں کے اوپر، کافروں کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تو بالکل وہ کوئی بھی شخص، آپ ہو یا دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ حالت کفر میں مرتا ہے تو اس کا یہی حکم ہے۔ جی، تو مفتی صاحب میرے کو یہ لگتا ہے کبھی کبھار، مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر مجھ سے اسلام فالو کروانا تھا تو مجھے مسلم گھرانے میں کیوں پیدا نہیں کیا؟ اس کی کیا وجہ رہی کہ مجھے ہندو گھر میں پیدا کر دیا؟ اس کا ایک یہ جو آپ نے سوچا یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے، اور ایک اس کا ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ پازیٹیو سائڈ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر ایکسیپشنل کیسز الگ ہوتے ہیں، وہ ایک آرڈنری مسلمان ہوتا ہے، اس کے نزدیک اسلام کی اہمیت تو ہے، لیکن بس ہے ٹھیک ہے، چونکہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تو میرے ماں باپ مسلمان تو میں بھی مسلمان، وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ لیکن ایک آدمی اگر اسلام قبول کرتا ہے غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو کر، اس کے نزدیک اسلام کی جو اہمیت ہوتی ہے اور ویلیو ہوتی ہے، اور وہ اسلام پر جس طریقے سے عمل کرتا ہے، تو وہ پیدائشی مسلمانوں سے کئی گنا آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو اصل خدمت لی ہے وہ ان لوگوں سے لی ہے کہ جو پیدائشی مسلمان نہیں تھے۔ صحابہ کرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز تھے، وہ سارے کے سارے تو بت پرست تھے، ان میں سے بڑی تعداد کچھ ہی لوگ تھے کہ جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے، مثلا جو نوجوان تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یہ لوگ تو بہرحال مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے، لیکن حضرت علی یا پھر اور بھی جتنے لوگ تھے، یہ سارے کے سارے مسلمان تو پیدا نہیں ہوئے تھے، انہوں نے تو اسلام قبول کیا۔ اگر یہ اسلام قبول نہ کرتے تو اسلام کی خدمت کیسے ہوتی؟ آج تو پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہوا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی توفیق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے بعد صحابہ کرام کی محنت کا نتیجہ ہے نا۔
تو جو آدمی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو کر اسلام قبول کرتا ہے وہ زیادہ پکا اور سچا مسلمان ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ دین کی کسی بات پر کمپرومائز نہیں کرتا ہے، چونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس ویلیو کا اور اس نعمت کا کیا مطلب ہے۔ جی اچھا مفتی صاحب، اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں تو یہ پکی بات ہے کہ میں جنت جاؤں گا بنا کوئی پنشمنٹ لیے اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں، اس بات کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے کہ محض اسلام قبول کر کے آپ جنت میں سیدھے پہنچ جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی کو بھی سدھارنا ہے۔ سورہ عصر قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ جو چیپٹر ہے، یہ چیپٹر نمبر 103 ہے قرآن کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمانے کی قسم کھا کر کہ انسان نقصان میں ہے، تمام انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، لیکن آگے آگے کیا کہتا ہے، اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی بات بتلائی اور ایک دوسرے کو صبر کی بات بتلائی، صبر کرنے کی ہدایت دی، صبر کرنے کی تلقین کی۔ تو آپ دیکھیں جی کہ جو بھی انسان ہے وہ بائی ڈیفالٹ خسارے میں ہے سوائے اس کے کہ آپ ایمان لے آئیں، نیک عمل کریں، حق بات کریں اور صبر کریں۔ تو جب تک کہ یہ چار چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں ہوں گی تو جنت کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ خالی اسلام قبول کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نیک عمل کرنا، اور نیک عمل کرنے کے بعد حق بات کے لیے کھڑے رہنا، اور جب انسان حق بات کہتا ہے تو پھر ڈنڈے بھی پڑتے ہیں تو پھر صبر کرنا۔ یہ چار چیزیں انسان کی زندگی میں ہوں گی تو انشاءاللہ جنت ہے۔ جی یہ سورہ کون سا تھا مفتی صاحب؟ 116؟ 103 103 جی اچھا مفتی صاحب، میں کبھی کبھی ایسا سوچتا ہوں کہ آم، جی میں بھول گیا، ابھی میرے دماغ میں ایک چیز تھی وہ میرے دماغ سے نکل اللہم گئی۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اچھا جی ہاں، جی اچھا مفتی صاحب، مجھے یہ کبھی کبھار جو ہے چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یا تو ہم کیا مطلب ہے آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی؟ یعنی کون سی چیزیں؟ جیسے ابھی آپ نے بتایا مطلب آپ نے اچھے سے ایکسپلین کیا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یا تو میرا مائنڈ میں ہی کچھ ایسا چیز ہے جس وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا، یا پھر کچھ اور بات ہے، میں کنفیوز بہت رہتا ہوں۔ نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک دیکھیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی دھرم چھوڑ کر دوسرے دھرم کو قبول کرنا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ جی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے جی بڑھ کر کوئی فیصلہ نہیں، چونکہ آپ کی پوری لائف اسٹائل، آگے آپ کی زندگی کیسے گزرے گی اور پھر آپ کی مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ سارا کا سارا اس فیصلے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ایک آدمی اگر اس تعلق سے کنفیوزڈ ہے کہ یار میں کیا کروں کیا نہ کروں، اور وہ بالکل نیوٹرل مائنڈیڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کا حق کے راستے پر کم سے کم وہ چل رہا ہے، حق کی تلاش میں نکل پڑا ہے، تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ حق کو تلاش کریں گے تو وہ مل کر رہے گا، وہ ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور نہ ملے، چونکہ حق ایک روشنی ہے، روشنی کو جب انسان اندھیرے میں تلاش کرتا ہے تو کہیں بھی ہو نا، کہیں سے بھی کسی بھی کونے سے نکل رہی ہو تو اس جگہ پہنچ جاتا ہے آدمی۔ جی اچھا مفتی صاحب، اگر میں ایگنوسٹک رہ کے اپنا جیون کو پالن کرتا ہوں اور اسلام نہیں لاتا ہوں تو میں کہیں نہ کہیں جو ہے نقصان کر رہا ہوں خود کا۔ بالکل، اسی لیے میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 103 103 جو چیپٹر ہے جی قرآن کا، اس کا حوالہ دیا ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے۔ اس میں کیا جی ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہر ایک آدمی نقصان میں ہے، وہ چاہے ایتھیسٹ ہو کہ ایگنوسٹک ہو کہ پالیتھیسٹ ہو کہ پینتھیسٹ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک آدمی جو ہے وہ نقصان میں ہے سوائے ان کے، اس آدمی کے جو ان چار چیزوں کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ جی جی اچھا مفتی صاحب، میں اس کو کس کے ٹرانسلیشن سے پڑھوں؟
ٹرانسلیشن بہت سارے ہیں. عاصم بھائی بہت دیر سے خاموش ہے. عاصم بھائی کچھ ریکمینڈ کریں گے آپ ان کے لیے مفتی صاحب ٹرانسلیشن؟ ان کو ہندی آتی ہوگی صحیح سے، اردو کی تو ٹرانسلیشن نہیں پڑھ پائیں گے یہ، تو فاروق خان صاحب کا ہندی کا ترجمہ ہے. جی شکریہ شکریہ. مجھے ڈیزاسٹر بھائی نے لنک دیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ چلے جانا اور کچھ بھی سوال ہو تو مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں. جی ہاں. جی تو فاروق شکریہ. صاحب کا ترجمہ ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، انشاءاللہ مل جائے گا. تو جی وہ آپ پڑھیے اور اس کی روشنی میں انشاءاللہ کوئی سوال ہو تو پھر ضرور آئیں. اچھا مفتی صاحب، میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں نان مسلم رہ کر جو کام کر سکوں، مطلب بیک ڈور سے میں کام کر سکوں بنا اسلام لائے؟ نہیں تو دیکھیں ایک بات سنیے. سب سے چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جب اسلام لاتے ہیں نا تو آپ مسلمان کے لیے نہیں لاتے، آپ اسلام قبول کرتے ہیں اپنے لیے. یہ آپ کا اور آپ کے مالک اور آپ کے کریٹر کے درمیان ایک معاہدہ ہے. اس کا مجھ سے یا دنیا میں کسی بھی دوسرے مسلمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جی ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک بات یاد دلا دیں اور آپ جی کو بتا دیں کہ بھائی دیکھو ہمارا ایک بنانے والا ہے اور اس کا ہمارے اوپر ایک حق ہے کہ ہم اس کو مانیں. اب ہمارا کام ختم ہو گیا. مانیں آپ نہ مانیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اسلام لائیں گے تو اس سے ہمارے اوپر کوئی یہ نہیں ہوگا کہ ہم متاثر ہوں گے، یا نہیں لائیں گے تو ہم متاثر ہوں گے. یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے. ابھی جو آپ نے بات بولی نا کہ بیک ڈور سے کام ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں کہ مثلا اگر اس میں مان لو مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہوتا آپ کے اسلام لانے سے، تو میں آپ سے کہتا کہ ہاں یار تم جو ہے نا بیک ڈور سے اپنا کام کرتے رہو تو ہمارا کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے گا. یہ ہے بیک ڈور. لیکن اگر الٹیمیٹلی نقصان بھی آپ کا ہی اور فائدہ بھی آپ کا ہی، تو پھر بیک ڈور اور فرنٹ ڈور کچھ نہیں ہے. جو جی بات ہے اس کو قبول کرنا پڑے گا. حق، اسی لیے میں نے اس میں ایک لفظ بولا حق کا جی کو اختیار کرنا پڑے گا، ٹروتھ کو، اور دوسروں کو حق بتانا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی چیلنج آئے زندگی میں تو اس پر صبر کرنا پڑے گا. جی مصطفی اس میں جیسے ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سماجی یا معاشی اس طرح کے پریشرز میں ہیں جس کی وجہ سے وہ مطلب دل سے تو بالکل لانا چاہ رہے ہیں، ایون مسلم ہو بھی گئے ہوں گے، لیکن جو ہے وہ کہہ لیں گے کسی نہ کسی کشمکش میں. تو وہ دیکھیں بھائی ایمان تو لے آنا چاہیے اور پورے دین پہ ایمان لے آنا چاہیے. باقی ہے کہ عمل کی جو بات ہے تو وہ یعنی کہ آپ کو حالات جتنی اجازت دیتی ہیں اس پہ آپ عمل کریں، اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں. ٹھیک ہے، رائٹ. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے یہ کہیں کہ یعنی بیک ڈور سے یا کوئی اور طریقہ، کیونکہ اسلام کے اندر جو ہے وہ اس طریقے کا چھل یا کپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلام ایک صاف ستھرا ہے نا، اس میں کوئی چھل کپٹ کی بات نہیں ہے، کیونکہ بھائی حق کے بالکل اندر کوئی چھل کپٹ نہیں ہوتا. تو اب رائٹ. اس کو دھیان میں رکھیں آپ کے جی اوپر اگر کوئی سماجی یا کوئی دوسرے پریشرز ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت ساری چیزوں پہ عمل نہیں کر سکتے، تو وہ ایک جی علیحدہ موضوع ہے، ایک یعنی کہ سمجھیں کہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن آپ کو پورے جی یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے آپ کنونس ہو گئے اسلام سے، تو آپ کو پورے اسلام پہ ایمان لے آنا چاہیے. ہاں، جی یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ آپ پبلکلی اس کا اظہار اگر کسی وجہ سے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی میں جی مسلمان ہو گیا، چاہے وہ فیملی پریشر ہے معاشرے کا، تو آپ اظہار نہ کریں. اگر صرف آپ اپنے دل میں ایمان رکھ رہے ہیں کہ بھئی ہاں ایک اللہ ہے، اور جیسے جیسے وقت مل رہا ہے آپ اس اعتبار سے دین کے اوپر چل رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں جہاں جہاں موقع مل رہا ہے، اور اس طریقے سے آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ دن کے بعد جا کر میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا، یا میں یہاں سے منہ ہو جاؤں گا، کچھ بھی جو بھی جیسے مجھے موقع ملے گا، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ بالکل الگ چیز ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اسلام نہ لائیں اور کہیں کہ جی میں بیک ڈور سے اچھے کام کر رہا ہوں. جی مفتی صاحب، میں کبھی کبھار نا بہت گھبراتا ہوں کیونکہ آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے اسلام فوبیا نا انڈیا میں چرم پر ہے. مطلب جی اور ہاں. میری پہچان کے 2 بندے اور ہیں، وہ بھی نان مسلم ہیں، وہ بھی اسلام کو قبول کرنا چاہتے پر وہ کسی نہ کسی فیملی پریشر یا سماجک دباؤ کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے. وہ بس کہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے پیچھے سے جو کرنا ہے وہ کام ہے وہ کرتے رہیں گے، لیکن ہم لائیں گے نہیں، دکھائیں گے نہیں. ہاں تو وہ دکھانا کوئی ضروری نہیں ہے، خصوصاً اگر آدمی کو جان کا خطرہ ہے یا پریشر ہے تو دکھانا پبلک میں کوئی ضروری نہیں ہے. یہ نیت ہونی چاہیے کہ جب دکھانے کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ دکھائیں گے بھی، لیکن کم سے کم یہ کہ اسلام کو قبول کر لیں. دروازہ بند کر کے اگر نماز پڑھ سکتے ہو تو دروازہ بند کر کے نماز پڑھیں کمرے کا.
تو لیکن اسلام لانا اور اس کو قبول کرنا چاہیے. اور اس طرح کی بہت بڑی تعداد میں نے پچھلی مرتبہ اسٹریم میں کہا تھا کہ ایسے مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں کہ جو دنیا بھر میں، صرف انڈیا کی بات نہیں ہو رہی ہے، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کہ جو غیر مسلم خاندان میں پیدا ہو گئے لیکن اسلام کی روشنی ان تک پہنچی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. بس یہ کہ وہ پبلکلی کلیم نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے. تو سائرس بھائی بہت شکریہ. جی گریٹ بھائی، امید ہے کہ آپ کے ڈاؤٹ سارے کلیئر ہو گئے ہوں گے. دیکھیے ڈاؤٹس وغیرہ تو آتے رہتے ہیں، ایسے مشکلات آتے رہتے ہیں، اور آپ جو جی ہے مجھے سیریس بھی دکھ رہے ہیں. اگر موت حیات کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کب انسان کی موت آ جائے، کب کیا ہو. اور اگر آپ سیریس ہیں، اگر اسلام کے تعلق سے کچھ اشکالات ہیں، آپ کے کچھ سوالات ہیں، وہ سب اشکالات سوالات تو ہوتے رہیں گے، سب کے دلوں میں آتے رہتے ہیں. اگر آپ بالکل سیریس ہیں تو بہتر ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان بن جائیں. جتنی جلدی انسان کو ہدایت مل جائے، جتنی جلدی انسان ہدایت سامنے ہو اور وہ اسے اتنی قیمتی دولت آپ صحیح کے بات. سامنے آپ اس کو حاصل نہ کریں جی تو یہ تو عجیب بات ہے. تو میں بالکل. چاہوں گا کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، ٹائم بہت زبردست ہے، اور کوئی نہ کوئی وجہ ہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ہی ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے پرانے دھرم سے نکالا ہے. تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. تو اس تعلق سے کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا کانسیپٹ آف گاڈ کلیئر ہے اسلام، اور وہ یعنی ونس ہے تو ونس ہے، یہ اسلام ہی کی خاص بات ہے. اور اسی جی طریقے سے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، آخری رسول مانتے ہیں، تو بات ہی ختم. یہ دو چیزیں ہیں. اور باقی دو چار چیزوں اور ایڈ کر کے، جیسے رسولوں کے اوپر ایمان لانا، انبیاء، ملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی بھیجی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لانا، قیامت کے اوپر ایمان لانا، یہ ساری چیزیں بنیادی آرٹیکلز ہیں فیتھ کے. ان کو آرٹیکلز آف فیتھ کہا جاتا ہے. تو آپ اس کو اگر مانتے ہیں تو باقی پھر قرآن پڑھتے رہیے گا، مطالعہ کرتے رہیے گا. کوئی چھوٹا موٹا سوال ادھر ہوا، اول تو ہونے کا نہیں، لیکن اگر ہوا تو آپ ہمارے پاس آ جائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ پبلک میں جا کر اعلان کریں کہ میرا نام فلاں ہے اور اب میں مسلمان ہو گیا ہوں. جی کلمہ پڑھ لیجیے، آپ یہ کر سکتے ہیں. تو آپ اگر آج قبول کرنا چاہیں تو ہم تیار ہیں، آپ کو کلمہ پڑھا دیں گے انشاءاللہ. اور نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. نہیں مفتی صاحب آپ پڑھا دیں، میں تو تھوڑا پڑھا دوں گا. چلیں الحمدللہ ماشاء اللہ. تو آپ کہیے اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مبارک اس مبارک وقت میں، مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت دی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی میں آپ کو گارنٹیڈ بتا رہا ہوں کہ ایٹ دس مومنٹ آپ ہم میں سے سب سے بہتر ہیں. اللہ کیونکہ یعنی ہم میں سے آپ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، آپ سب سے بہتر ہیں ہم سے. اور یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام میں ہوتا کیا ہے کہ اسلام کی بنیاد ہے عمل کے اوپر، اس میں ذات برادری کی بنیاد نہیں ہے. ہوگا کوئی ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہو، سید ہو یا اس طرح کچھ ہو، لیکن ایک دوسرا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے نہیں ہے، اس کے عمل زیادہ ہوں. تو جس کے عمل زیادہ ہوں گے وہ زیادہ سپیریئر ہے. وہ یعنی تقوی اور گاڈ، خدا سے تعلق کتنا ہے ایک انسان کا، اس کی بنیاد پر اس کا اسٹیٹس طے ہوتا ہے. اس بنیاد پر نہیں کہ آپ کس فیملی کے اندر پیدا ہو گئے. تو آپ کا جو اسٹیٹس ہے
وہ اس بنیاد پر طے ہے کہ اب آپ کے رجسٹر میں جو خدا کے پاس ہے اس میں کوئی برا عمل نہیں ہے, برا کام نہیں ہے, وہ سارے کا سارا اریز ہو گیا, تو ایوری تھنگ. اور آپ کے پاس ایک عمل ہے اور وہ ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے, اور وہ وہی اچھا عمل ہے. ہمارے جو رجسٹر اللہ کے پاس رکھے ہوئے ہیں اس میں اچھے بھی ہوں گے کام, برے بھی ہوں گے, اس لیے اسٹیٹس کے اعتبار سے آپ ہم سے سپیریئر ہیں.